رحم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب احترام اہل السنہ والجماعہ کا شعار ہے، اور ہم اپنے اس شعار کو قائم رکھیں گے۔ صحابہ کرام کے لیے کوئی بھی ایسا جملہ استعمال کرنا جو ان کی شایان شان نہ ہو، ہم اس جملے کو کبھی بھی اختیار نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب اس درس کو بھول چکے ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جی عبداللہ ابن عمر نے یہ کیوں کہا، کننا نخیرو کننا نفضلو، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ان سے کسی نے پوچھا؟ وہ خود ہی بتاتے پھرتے تھے؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ میں قبل اس کے کہ اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، شاہ صاحب تک اور ان کے حواریوں تک، میں صرف سوال یہ کروں گا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا صحابی کے لیے یہ انداز اہل سنت کا شعار ہے؟ اگر اہل سنت کے علاوہ کسی اور کا شعار ہے تو پھر شاہ صاحب آپ اپنا تعین کریں، آپ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں کہ آپ اتنے سخت جملے استعمال کرنے لگ گئے صحابہ کرام کے لیے؟ اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما عنا سے روایت ہے، یہ روایت طبرانی نے معجم کبیر حدیث نمبر 13132 اور امام بخاری نے 3655 پر نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما عنا کہتے ہیں کہ کننا وفینا رسول اللہ، وفینا رسول اللہ، رسول اللہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہ کننا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نفضلو اور نخیرو بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ آپ اس میں سے کس کس کو نکالیں گے؟ یہ نفضلو اور کننا یا نخیرو میں سے آپ کیا مولا علی کو نکال سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل مخصص ہے؟ آپ کیا اس میں سے دیگر آل بیت اطہار کو نکال سکتے ہیں؟ یہ نص، اس نص میں سے آپ کسی آل بیت اطہار کے فرد کو نہیں نکال سکتے۔ آپ نے تفضیلیہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر دیا جو آج تک خود تفضیلی حضرات نہیں کر سکے، آپ نے وہ کام کر دیا۔ افسوس، صد افسوس کہ آپ نے خود جناب مولا کائنات اور خانوادہ رسول پر بھی طنز کرنے کی کوشش کی۔ کننا کے صیغے کی اوٹ کے اندر آل بیت اطہار بھی بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ جو روایت ہے، اس روایت پر اعتراض گویا کہ آپ نے خود آل بیت اطہار پر، مولا کائنات پر اعتراض کیا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیوں کہ تفسیر عزیزی کے اندر سند صحیح کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، آپ یہ سارے درس بھول چکے ہیں، یہ سارے سبق بھول چکے ہیں۔ سبق پکائیں شاہ صاحب، اپنا سبق یاد کریں کہ صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، پھر جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی جل کریم تک یہ سند پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو کہ ابو بکر سے بہتر ہو۔ یہ تفسیر عزیزی شاہ صاحب اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ اس کے درس کو بھول چکے ہیں تو اس فقیر کو بلا لیں جو آپ کو تفسیر عزیزی کا یہ درس یاد کرائے۔ پھر آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ پر اعتراض کیا، آپ نے کہا جی وہ تو بیٹے تھے، ان کو تو آج ہی سکھائیں گے۔ تو میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، نص ہے، کیا مولا علی حق کو چھپائیں گے؟ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے حواریین سے یہ سوال ہے، کیا علی کبھی حق کو چھپا سکتا ہے؟ عاجزی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عاجزی کی بات نہیں تھی، یہاں حق بیان کرنا تھا، اور مولا علی نے حق کو بیان کیا ہے۔
کیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آج یہ سوال کروں گا، یہ مطلع القمرین کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے جو مولا علی سے خود ان کے خصائص نقل کیے ہیں، مولا علی سے خود ان کے خصائص نقل کیے ہیں، محمد النبی و اخی و ساری و حمزۃ سید الشہداء امی، یہ جو 8 خصائص ہیں، یہ 8 خصائص یہاں پر جناب مولا کائنات نے عاجزی نہیں فرمائی؟ ذرا اس کی بھی کوئی تعویل کر کر مجھے بتا دیجئے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند فرمائے اور اہل سنت کو اتحاد